مور کے پنکھ کب اور کیوں گرتے ہیں؟ جس طرح یہ مور ہے، اس کے پنکھ ابھی گرنا شروع ہو گئے ہیں، یہ کوئی بیماری ہے یا پروسیس ہے؟ ابھی میں جناب آج کی ویڈیو میں اس کی مکمل ڈیٹیل دینے والا ہوں۔ تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں جناب، مور جو ہوتا ہے، جو میل پیکاک ہوتا ہے، اس کے پنکھ ہوتے ہیں اور یہ پنکھ انتہائی خوبصورت ہوتے ہیں جب یہ ڈانس کرتا ہے یا کوئی بھی موومنٹس کرتا ہے۔ میرے پاس ہیں جناب ہر طرح کا مور، میں آپ کو دکھاؤں گا اور ان میں آپ کو دکھاؤں گا کہ اس کے فیدرز کتنے گر چکے ہیں اور اگلے ماہ یا 1.5 ماہ میں وہ پورے کے پورے گر جائیں گے۔ تو یہ ہے جناب، سامنے آپ کو نظر آ رہا ہوگا پیکاک، اس کے ابھی جو پنکھ ہیں وہ گرنا شروع ہو گئے ہیں۔ سامنے ایک گرا پڑا نظر آ رہا ہے، ایک ادھر بھی گرا پڑا ہے، 2-3 سائڈ پہ بھی پڑے ہیں۔ تو ان کے گرنے کا پروسیس جو ہوتا ہے وہ ویسے تو جو پیکاک ہوتا ہے اس کی تقریباً جب 3 سال کا ہو جائے نا میل پیکاک، تب جا کے اس کے یہ پیکاک کے یہ پنکھ آتے ہیں، فیدرز جس کو بولتے ہیں۔ تو یہ وائٹ پیکاک ہے، اس کے بھی فیدرز ابھی گرنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو 3 سال کی عمر میں پنکھ آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ویسے ہر سال جو ہی مثلا ان کا میٹنگ سیزن ختم ہوتا ہے، میٹنگ سیزن سے مراد جب یہ انڈے بچے نکلوا لیتا ہے اپنی فیمیل سے، تب جا کے مثلا جولائی اور اگست، یہ 2 مہینے ہوتے ہیں، ان میں جا کے اس کے پنکھ گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ان کا آئیڈیل موسم جو ہوتا ہے جس میں یہ میٹنگ پسند کرتے ہیں، اپنی فیمیل کے پاس جانا پسند کرتے ہیں، وہ ہوتا ہے بارش کے برساتی رینی سیزن۔ تو اس میں یہ جب اپنی فیمیل سے میٹنگ کرنی ہو تو سب سے زیادہ جب اس کے جو فیدرز ہوتے ہیں جب پیک پہ ہوتے ہیں تو اپنے پنکھ پھیلا کے پھر اپنی فیمیل کے پاس جاتا ہے۔ یہ وائٹ پیکاک ہے جناب، اس کے فیدرز دیکھیں آپ، تقریباً پروسیس شروع ہو چکا ہے گرنے کا، ابھی جولائی شروع ہو گیا ہے، آج تقریباً 11 جولائی ہے، تو ابھی آپ دیکھیں کہ اس کے پنکھ گرنا شروع ہو گئے ہیں، پیچھے بھی گرے پڑے ہیں، ابھی یہ خوراک کھا رہا ہے۔ پنکھ کیونکہ صرف میل کے ہی ہوتے ہیں، اس لیے میں آپ کو میل پیکاک سے دکھاؤں گا۔ یہ بلیک شولڈر پیکاک، اس کے پنکھ دیکھیں کتنے کمزور ہو گئے ہیں۔ کمزور ہونے کا مطلب ہے کہ یہ پروسیس اس کا بھی شروع ہو چکا ہے، جولائی چڑھ چکا ہے، اگست تک یہ سارے مور جو ہیں وہ لنڈے ہو جائیں گے، یعنی کہ ان کے پنکھ گر جائیں گے۔ اگر ان کے پنکھ گر جاتے ہیں تو پھر نئے کب آتے ہیں، یہ بھی آپ کا سوال ہوگا۔ تو جناب اس کا ایک پروسیس ہوتا ہے، تقریباً 6 سے 7 ماہ اس کے پنکھ رہتے ہیں اور 6 سے 6 ماہ تقریباً اس کے پنکھ گرے رہتے ہیں۔ سردیوں میں اس کے پنکھ نہیں ہوتے۔ جب گرمی عروج پہ ہوتی ہے، یعنی کہ مارچ اپریل سے شروع ہو کر جولائی اگست تک، یہ ان کا مثلا جو اس کی فیمیل جو ہوتی ہے وہ انڈے اور بچے دیتی ہے، اس میں اس کے پنکھ ہوتے ہیں اور یہ اپنی فیمیل سے جو میٹنگ کرتا ہے یعنی کہ سیکس کرتا ہے تو تب بھی اس کے پنکھ ہوتے ہیں۔ تو نارملی یہ سردیوں میں ریسٹ پہ ہی ہوتے ہیں اور سردیوں میں اس کی فیمیل بھی انڈے بچے نہیں دے رہی ہوتی۔ ابھی دیکھیں یہ بلیک شولڈر جو ہے نا، اس کے پنکھ گرنا شروع ہو گئے ہیں۔ ابھی سامنے آپ کو ایک اور پنکھ سامنے نظر آ رہا ہوگا، وہ بھی گرا پڑا ہے، ادھر بھی کافی سارے گرے پڑے ہیں۔ یہ ہے انڈین بلو پیکاک، اس کے پنکھ دیکھیں جناب، ایک جو پیکاک ہوتا ہے تو اس کے تقریباً 200 سے 250 پنکھ ہوتے ہیں۔ ابھی یہ دیکھیں اس کی جو اینڈ پہ جا کے آپ کو پنکھ گرنا کی پروسیس شروع ہو چکا ہے اس کا بھی، اور اس کے تقریباً جو ہر پنکھ ہوتا ہے اس کے اندر آپ کو 6 سے 7 آنکھ نما سپاٹ نظر آتے ہیں۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ پیکاک کے فیدرز ہوتے ہیں جو گر جاتے ہیں، بیکار ہو جاتے ہیں۔ لوگ جناب اس کو بڑی محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لوگ اس کو بیچتے بھی ہیں اور لوگ اس کو بڑے شوق سے خریدتے بھی ہیں۔ ایون کہ انڈیا میں تو اس کو بڑی عقیدت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، لوگ اپنے گھروں میں اس لیے بھی رکھتے ہیں کہ اس سے ان کے ذہن میں یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں نیگیٹو چیزیں یعنی کہ منفی اثرات نہیں ہوں گے۔ تو انڈین بلو پیکاک جو ہے یہ ابھی اپنی خوراک کھانے میں مصروف ہے، اس کا پروسیس شروع ہو چکا ہے۔ یہ میل اس کی فیمیل پھر رہی ہے، فیمیل کے تو پنکھ ہوتے نہیں ہے تو آزاد ہوتی ہے۔ 5 سے 6 فٹ تقریباً لمبائی ہوتی ہے اس کے پنکھ کی جب بالکل عروج پہ ہو جاتے ہیں۔ یہ پائڈ پیکاک انتہائی خوبصورت، سب سے خوبصورت یہی ہوتا ہے، اور اس کے پنکھ دیکھیں جناب، یہ آپ کو نیچے گرتے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے۔ ابھی اس کے دیکھیں، جس کے پنکھ میں جب اسٹرینتھ نہیں رہتی نا، مضبوطی نہیں رہتی، تو وہ نیچے وہ رینگنا شروع ہو جاتے ہیں، جب رینگتے رہتے ہیں تو وہ آہستہ آہستہ ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب اس کے تقریباً جون تک نا، مئی جون تک اس کے پنکھ کی لینتھ تقریباً ایٹ دی پیک ہوتی ہے، بالکل پوری ہو چکی جاتی ہے، 5.5 سے 6 فٹ اس کے صرف پنکھ کی لمبائی ہوتی ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، تب جا کے یہ اپنے پنکھ بھی پھیلاتا ہے اور اتنا خوبصورت بھی رہتا ہے۔
آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں کہ پنکھ مور کے متعلق ہمارا کنسیپٹ یہی ہے کہ مور جناب اپنے پنکھ پھیلا لیتا ہے اور ڈانس کرتا ہے، تو وہ ڈانس کرنے کا اس کا جو ٹینیور ہوتا ہے، جو عرصہ ہوتا ہے، بس وہ اتنا ہی ہوتا ہے تقریباً. آپ لگا لیں فروری میں اس کے پنکھ آنے شروع ہو جاتے ہیں اور مارچ اپریل تک کمپلیٹ ہو جاتے ہیں. جون تک اس کا بالکل پیک پہ چلے جاتے ہیں اور جولائی میں جا کے وہ گر جاتے ہیں. یہ ایک اور انڈین بلو پیکاک ہے اور دوسرا بلیک شولڈر پیکاک ہے. اب اس کے بھی دیکھیں اس کے پنکھ کتنے کمزور ہو گئے ہیں اور وہ بھی رینگنا شروع ہو گئے ہیں اور یہ بھی ابھی گر جائیں گے. تقریباً ابھی جولائی چل رہا ہے تو مہینے کے اندر اندر اس کے پنکھ بالکل گر جائیں گے اور یہ بھی ہو جائے گا جناب لنڈا. تو آپ کو پھر فیمیل اور میل میں پہچان کرنے کے لیے تو سب سے بڑی پہچان تو یہی ہوتی ہے کہ جو میل ہوتا ہے اس کے پنکھ ہوتے ہیں، فیمیل کے پنکھ نہیں ہوتے. تو پھر آپ کو اس کی زہری حالت بھی دیکھنی پڑے گی. وہ آپ کو ویسے بھی اگر آپ مور پالتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کون سا میل ہے کون سی فیمیل ہے. تو بہرحال یہ بھی خوراک کھانے میں مصروف ہے. اس کا پروسیس بھی شروع ہو چکا ہے. اس کے بعد نیکسٹ کی باری آتی ہے جناب کہ نیکسٹ کون سا مور ہے، وہ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں. آگے چلتے ہیں. یہ خوراک کھانے میں مصروف ہے. نیچے ہلکی ہلکی بارش ہوئی تھی اس لیے پانی کھڑا ہے، تو پانی میں بھی رینگ رینگ کے اس کے پنکھ آپ کو اتنے خوبصورت نہیں لگ رہے ہوں گے. وائٹ پیکاک آ گیا جناب. یہ ہے وائٹ پیکاک. اس کے پنکھ دیکھیں، آپ کو جو بڑے بڑے پنکھ تھے وہ گر چکے ہیں، ابھی چھوٹے چھوٹے رہ گئے ہیں. تو اس کا پروسیس بھی شروع ہو چکا ہے. ابھی یہ دیکھیں اس کے پنکھ دیکھیں کتنے الگ الگ ہو گئے ہیں اور کمزور ہونا شروع ہو گئے ہیں. اس کا پروسیس ابھی شروع ہوا ہے. اس کا تھوڑا سا لیٹ شروع ہوا ہے، باقیوں کے کچھ کے گر بھی چکے ہیں. اس سے کے بعد میں آپ کو دکھاؤں گا جو بالکل لنڈا ہو بھی چکا ہے، جس کے بالکل یہ دیکھیں اس کا پنکھ درمیان سے ٹوٹنا شروع ہو گئے ہیں. تو یہ پروسیس ہوتا ہے جناب. اس میں یہ جو مور ہوتے ہیں خوبصورتی کی علامت، ان کا جناب یہ ٹائم آتا ہے سردیوں میں آپ نے ان کی کیئر کرنی ہوتی ہے. گرمیوں میں جناب آپ کو یہ بادشاہ بنا دیتے ہیں اگر آپ نے پالے ہوئے ہوں، کیونکہ ایک مور جو ہوتا ہے اس کے ساتھ 3 سے 4 فیمیل پیکاک بھی رکھ سکتے ہیں. تو وہ جناب انڈے تقریباً 30 انڈے ایک فیمیل جو ہوتی ہے وہ ایک سیزن میں دیتی ہے. اگر آپ نے ایک مور کے میل کے ساتھ 3 فیمیل رکھی ہوں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں 100 سے 90 بچے آپ نے نکلوائے ہیں. آگے آپ ان کی پرائس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا منافع آپ کو ہوگا. یہ جناب بلیک شولڈر پیکاک دیکھیں، یہ تو بالکل لنڈا ہو چکا ہے. اس کا صرف یہ ایک ہی پنکھ نظر آ رہا ہے جو ابھی گرنے والا ہے، بس یہ بھی ابھی گرا کے گرا. تو ابھی جب لنڈا ہو جاتا ہے تو اس کی یہ حالت ہو جاتی ہے. آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ لنڈا جب مور ہو جاتا ہے، جب اس کے بالکل پنکھ گر جاتے ہیں تو وہ اس کی کیا حالت ہو جاتی ہے. تو میل اور فیمیل جو ہوتی ہے تقریباً وہ سیم آپ کو لگنا شروع ہو جاتی ہے، لیکن میل کے کلر میں اور فیمیل کے کلر میں بھی فرق ہوتا ہے. اس کی گردن کی لمبائی میں بھی فرق ہوتا ہے. اس کی 2-3 اور بھی نشانیاں ہیں، وہ میں نے پچھلے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے جس میں میل فیمیل کا میں نے ڈفرنس بتایا ہوا ہے. تو جناب یہ دیکھیں اس کا تو بالکل ٹیل ہی ٹیل ختم ہو گئی ہے. جب اس کی فل جب پیکاک کی جب فیدرز جب بالکل پیک پہ ہوتے ہیں نا، بالکل لمبے ہوتے ہیں، تو اس کو ٹرین کہتے ہیں. تو اس کی ٹرین جو ہے وہ گر چکی ہے اور یہ ہو چکا ہے جناب بالکل لنڈا. تو اس کے بعد جناب میں ابھی آپ کو مزید مور نہیں دکھاؤں گا کہ لنڈا والا میں نے دکھا دیا ہے. تو یہ تھی جناب آج کی ویڈیو. اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو کائنڈلی میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کیجیے گا تاکہ یہ میکسیمم دوستوں تک پہنچ سکے. یہ ایک اور لنڈا مور ہے جناب. اس کے 4 پنکھ 4 سے 5 رہ گئے ہیں اور اس کی فیمیل اس کے ساتھ ساتھ پھر رہی ہے. ابھی میں اس کو دکھاتا ہوں. یہ تھوڑا سا خطرناک بھی ہے، تھوڑا سا کاٹ لیتا ہے. تو کیونکہ یہ جب پتہ نہیں کیوں آج کل تھوڑا سا اگریسو ہوا ہے، اس لیے اس کے قریب نہیں جاتے. اس کو پراپر جالی میں بند کیا ہوا ہے. تو اس کی فیمیل ہے جناب یہ بلیک شولڈر کی، اور یہ بھی پھر رہی ہے. اس کے پنکھ تو فیمیل کے تو ہوتے ہی نہیں ہیں. میل کے جناب پیچھے بھی گرے پڑے ہیں اور سامنے بھی آپ کو صرف 4 سے 5 ہی نظر آ رہے ہوں گے. تو میرے سبسکرائبرز جناب بہت کم ہیں. کائنڈلی میری ریکویسٹ ہے کہ آپ نے مجھے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کرنا ہے. تھینک یو ویری مچ جی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.